حدیث کو اس کتاب میں درج کرنا، اور پھر اپنی محنت پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وقت کے جو اساتین علم تھے اور اساتذہ وقت تھے ان کی موافقت اور ان کی تائید حاصل کرنے کے لیے یحییٰ بن معین، علی بن مدینی، احمد بن حنبل، ان جیسے حضرات کے سامنے اسے پیش کیا کہ یہ میری کوشش و کاوش ہے اور آپ اس پہ نظر ڈالیں۔ تو ان علماء نے بھی ان سے موافقت کی کہ آپ کا یہ انتخاب بہترین انتخاب ہے۔ اور علامہ ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ چند ایک جگہوں پر انہوں نے ان سے اختلاف کیا کہ یہ جو آپ نے حدیث ذکر کی ہے اس سے فلاں حدیث بہتر ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہاں بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا موقف جو ہے وہ زیادہ قوی ہے، زیادہ راجح ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اساتذہ کی بھی تائید لی اور اللہ سے بھی رہنمائی لی اور خوب محنت کر کے یہ کام کیا، تو بھائیوں پھر اللہ رب العزت نے اس کو ایسا قبول بخشا اور اللہ رب العزت نے اس کو ایسی پذیرائی عطا فرمائی کہ اللہ اکبر، اس کتاب کو یہ شرف حاصل ہوا کہ امام بخاری کے عہد سے لے کر آج تک امت کے جو علماء ہیں، جو واقعتاً علماء ہیں، ان کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ الجامع الصحیح للامام محمد بن اسماعیل البخاری، قرآن مجید کے بعد صحیح ترین کتاب جو ہے وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی الجامع الصحیح ہے، اور امام بخاری نے اس کو الجامع الصحیح المسند، ایک تو یہ صحیح جامع ہے، دین کے تمام ابواب کی جامع کتاب ہے، اور اس کے اندر یہ بھی جامعیت کا ایک پہلو ہے کہ اس سے پہلے جو کتابیں لکھی گئی تھی حدیث کی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے استفادہ کیا ہے، موطا کی حدیث میں ہے، اور جو دیگر جوامع لکھے گئے تھے، جامع سفیان تھا، جامع سفیان ابن عیینہ تھا، یا ابن جریج کی کتابیں تھیں، یا اور دوسرے محدثین کے مسانید تھے، مسند حمیدی تھا، یا مسند اسحاق تھا، یا مسند ابن حنبل تھا، یا مصنف عبدالرزاق تھا، یا مصنف ابن ابی شیبہ تھا، سنن سعید ابن منصور تھا۔ یہ جو کتابیں ان سے پہلے لکھی گئی تھیں ان کتابوں کو بھی سامنے رکھا ہے اور ان سے بھی استفادہ کیا، جس طرح کہ ہمارے دوست ڈاکٹر خالد ظفر اللہ صاحب نے ترجمہ کیا ہے اپنے ترکی استاذ کی کتاب کا کہ بخاری کے مآخذ کیا ہے، تو جو بخاری کے اندر ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کتابوں کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے، تو یہ امام بخاری کی کوئی تبعات یا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی اپنی طرف سے لائی ہوئی چیز نہیں ہے، بلکہ اس کا پیچھے ریکارڈ موجود ہے، اس کا ریکارڈ موجود ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پھر ایسی اسانید کا انتخاب کیا جو بہت ہی معتبر اور بہت ہی سکہ بند تھی، ان اسانید کے ساتھ ان حدیثوں کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا اور اس کتاب میں انہوں نے ذکر فرمایا۔ اور پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ایک امتیاز ہے کہ وہ حدیث کے ساتھ قرآن کی آیت ذکر کرتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ قرآن اور حدیث ایک دوسرے کے ساتھ لازم اور ملزوم ہے، ایک کو دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن اصل ہے، حدیث اس کا بیان ہے، قرآن متن ہے، حدیث اس کی عملی تفسیر ہے، اس کی قولی تفسیر بھی ہے اور عملی تفسیر بھی ہے، بہت ساری جگہوں پر آیات لے کے آتے ہیں اور پھر صحابہ اور تابعین کے اقوال لے کے آتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ قرآن اور حدیث یہ ہمارا منہج ہے کہ دین کے اندر اصل حیثیت قرآن اور حدیث کی ہے، کہ دونوں کا منبع وہی ہے، وحی الہی ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے دونوں وحی کے ذریعے نازل شدہ ہے، قرآن بھی یہ اللہ کا کلام ہے اور حدیث بھی یہ اللہ کا پیغام ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے جو اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی جبریل امین لے کے آئے، کبھی حدیث قدسی کی شکل میں آیا اور کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اس کا القاء فرمایا، تو یہ دونوں اللہ کی طرف سے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ صحابہ اور تابعین کے اقوال، ان کے آثار اور جو ان کا عمل تھا اور جو ان کا فہم تھا، اس کو بھی اس کتاب میں ذکر کیا۔
یہ بتانے کے لیے کہ اہل حدیث کا منہج جو ہے وہ کتاب و سنت اور کتاب و سنت پر عمل اس طرح کرنا جیسے صحابہ نے کیا ہے، اور کتاب و سنت کو اس طرح سمجھنا جیسے صحابہ نے سمجھا ہے، اور پھر صحابہ سے تابعین تک پہنچا ہے، اور تابعین سے اتباع التابعین تک پہنچا ہے، اتباع التابعین سے تبع الاتباع تک پہنچا ہے۔ قرون خیر میں جو حدیث کا اور قرآن کا فہم اور تعامل امت کے اندر موجود تھا اس کو بھی اس کتاب میں شامل کیا، یہ بتانے کے لیے کہ ہمارا منہج جو ہے وہ کیا ہے، قرآن اور حدیث اور فقہ السلف اور سلف کا تعامل، ان کا فہم اور ان کا تعامل، اس کو ملحوظ رکھنا ہے، اس سے الگ نہیں ہونا۔ اگر اس سے الگ ہوا جائے تو انسان بہک جاتا ہے، انسان فتنوں کا شکار ہو جاتا ہے، انسان فتنوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے پہلے دن سے ہی جو نئے آنے والے ہیں وہ بھی اس بات کو نوٹ رکھیں، اور آپ جو آخری مرحلے تک پہنچ گئے ہیں آپ بھی اس بات کو نوٹ رکھیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اللہ اکبر، ان حقا علی من طلب العلم، جو آدمی علم کا طالب ہے، علم پڑھ رہا ہے، سیکھ رہا ہے، علم کا جویا ہے، اس علم سے مستفید ہو رہا ہے، اس کے اوپر یہ لازم ہے کیا، اللہ اکبر، کہ وہ ان یکون علی وقار و سکینت و تخشع، اسے باوقار ہونا چاہیے، اسے بازاری اور عامیانہ اور سوقیانہ چیزوں سے بالا اور برتر ہونا چاہیے، اس کا انداز اللہ رب العزت نے اس کو چن لیا ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے اس کتاب کا وارث بنایا ہے ان لوگوں کو جنہیں ہم نے چن لیا ہے۔ تو آپ تو اللہ کے چنے ہوئے برگزیدہ لوگ ہیں، آپ کو بازاری پن، سوقیانہ انداز، عامیانہ انداز اور سڑکوں اور چوراہوں اور گلیوں اور بازاروں میں باتیں کرنے والے اور چلنے پھرنے والے لوگوں والا انداز نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ آپ کے اندر وقار ہونا چاہیے، آپ کے اندر علمی وقار ہونا چاہیے، وہ وقار ہونا چاہیے جو نبیوں کا امتیاز تھا اور جو نبیوں کے ساتھیوں کا امتیاز تھا، آپ کے اندر وہ وقار ہونا چاہیے۔ ان یکون علی وقار و سکینت، اور اس کی زندگی میں سکینت ہونی چاہیے۔ سکینت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ٹھہراؤ، جلد بازی نہیں ہونی چاہیے، فتویٰ دینے میں جلد بازی، معاملہ کرنے میں جلد بازی، حکم لگانے میں جلد بازی، سکون، ٹھہراؤ، اطمینان، تحمل، تأنی، یہ بہت ضروری ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مولوی بڑے جلد باز ہوتے ہیں، واقعتاً یہ شکایت ہے کہ مسئلہ بھی آتا ہے تو جو اس کی تھوڑی بہت معلومات ہے اسی کے اوپر بات کر کے فوراً فتویٰ دے دیتا ہے کہ یہ ایسے ہے، اور اگر کسی نے کہا کہ فلاں نے تو ایسے کہا ہے، انہوں کا پتہ ہے اور ان کی پتہ جانتا ہو، میں سب تو بڑا ہوں، نعوذ باللہ۔ سکینت یہ نہیں ہوتی، ٹھہراؤ ہونا چاہیے، بات پوچھی گئی ہے، میرا علم یہ ہے، دوسرے کیا کہتے ہیں، علماء نے کیا لکھا ہے اور اہل علم کی کیا رائے ہے، جب تک ان چیزوں کو آدمی دیکھے نا اس وقت تک آدمی کو بات نہیں کرنی چاہیے۔ ان یکون علی وقار و سکینت و تخشع، اور اس طالب علم کو پہلے دن سے ہی یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس کے اندر خشوع ہو، اس کے اندر عاجزی ہو، اس کے اندر تواضع ہو۔ یہ اکڑ، یہ گمنڈ، یہ میں اور میرے سامنے کون، میں کسی کو کیا سمجھتا ہوں، میں کسی کو کیا جانتا ہوں، یہ غرور، یہ پندار، یہ انسان کی گردن توڑ دیتا ہے اور انسان کو ذلیل کر دیتا ہے۔ طالب علم کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان یکون علی تخشع، اس کے اندر خشوع ہو، اس کے اندر عاجزی ہو، وہ اللہ اکبر، یتبع الا اثر من مضى، اور وہ ان لوگوں کے نقش قدم پہ چلے جو پہلے گزر گئے ہیں، صحابہ، تابعین، اتباع التابعین، سلف، ان کے نقش قدم پہ چلے۔ تو اس راستے کے اندر انسان کے لیے یہ ضروری چیز ہے کہ انسان پہلے دن سے ہی اپنے آپ کو باوقار بنائے، پرسکون بنائے اور عاجزی کا پیکر بنائے، اور جو اس کے پہلے سلف ہیں، جو سلف ماضی صحابہ اور تابعین ہیں وہ تو ہیں،
ہم ان کے پیروکار ہیں، سلفی ہیں ہم. اور جو یہاں ہمارے سلف ہیں، حافظ عبد المنان وزیر آبادی ہیں، علامہ ابراہیم میر سیالکوٹی ہیں، اور مولانا ابو الخیر محمد اسماعیل السلفی ہیں، حافظ محمد گوندلوی ہیں، حافظ عبد المنان نور پوری ہیں، مولانا عبد الحمید صاحب ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ. یہ جو ہمارے سلف ہیں ان کا بھی طریقہ ملحوظ رکھنا چاہیے، ان کے نقش قدم پر بھی چلنا چاہیے. انسان ایسا فکر، ایسی بات، ایسا قول اور ایسا زوم جو ہے وہ لوگوں کے اندر اچھال دے جس کی پچھلے دور میں کوئی مثال ہی نہیں ملتی، جس کا کوئی وجود ہی نظر نہیں آتا. کبھی کسی نے ان چیزوں پر توجہ ہی نہیں کی، اور آپ نے دین کا محور ہی اس کو بنا دیا ہے. یہ بہت غلط رویہ ہے، اور یہ طالب علموں کے لیے زیبا نہیں ہے. اس لیے انسان کو پہلے دن سے ہی ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور آخر تک، بلکہ جیسے جیسے آگے بڑھتا جائے یہ پہلے سبق میں اضافہ ہوتا جانا چاہیے. اس پہلے سبق میں اضافہ ہونا چاہیے. یہ آگے بڑھ کے سبق بھولنے والا نہیں ہے، یہ سبق پہلے دن دیا گیا ہے، آخر تک یاد رکھنا چاہیے. اور جتنا اللہ اونچا لے جائے اتنا نیچا ہو جانا چاہیے، اتنا ہی نیچا ہو جانا چاہیے. اللہ اکبر. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اہتمام کیا ہے اس کتاب کے اندر کہ سلف کا فہم اور ان کا تعامل یہ آثار کی روشنی میں یہاں ذکر کیا ہے. اور یہ جو پہلا باب ہے کتاب بدء الوحی، یہ کتاب ہے جس میں اس چیز کا بیان کیا گیا ہے کہ وحی کا آغاز کیسے ہوا. اللہ اکبر. وحی کا آغاز یہ اللہ کی رحمت ہے. وحی کا آغاز اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ رب العزت نے اس انسان کو بہت ہی فضیلت والی مخلوق بنایا ہے. اللہ نے اسے احسن تقویم کا پیکر بنایا، اور اس کے سر پہ خلافت کا تاج رکھا، اور کرمنا بنی آدم کی تکریم سے اللہ رب العزت نے اس کو سرفراز فرمایا. تو پھر اللہ رب العزت نے اسے امتحان کے لیے اس کے اندر ایک کمزوری بھی رکھی ہوئی ہے کہ یہ ظلم و جہول ہے. ایک کمزوری بھی رکھی ہوئی ہے کہ یہ ظلم و جہول ہے. انہ کان ظلوما جہولا، یہ ظلم و جہول ہے. تو اس ظلم اور اس جہالت سے نکالنے کے لیے اللہ رب العزت نے پھر اس کے لیے یہ سلسلہ شروع کیا کہ اس کی رہنمائی کے لیے، اس کی تعلیم کے لیے، اس کی تربیت کے لیے، اس کی توجیہ اور اس کے ارشاد کے لیے اللہ رب العزت نے انسانوں میں سے وہ ہستیاں منتخب فرمائیں جو اعلیٰ ترین انسان تھے، جو اکمل ترین انسان تھے. اللہ رب العزت نے انہیں منتخب کیا اور انہیں نبوت اور رسالت کے منصب سے سرفراز فرما کر اللہ رب العزت نے ان پر اپنی طرف سے رہنمائی، ہدایت، تعلیم وحی کی صورت میں اللہ رب العزت نے نازل فرمائی انسان کی رہنمائی کے لیے، کہ یہ انسان وہ کردار ادا کر سکے، اس طرح کی زندگی گزار سکے، اور اس مقام کے لیے اپنے آپ کو اہل ثابت کر سکے، اور اس مقام کا وارث بن سکے جو اللہ رب العزت نے انسان کے لیے تیار کیا ہوا ہے. وہ کیا ہے؟ جنت، اور جنت کی لازوال بادشاہی وہ اللہ رب العزت نے انسان کے لیے تیار کی ہے. اسی لیے تو ہمارے ابا اور اماں کو جنت میں ٹھہرایا تھا کہ یہ تمہارا گھر ہے، یہاں تم نے رہنا ہے، یہ جنت تمہارے لیے بنی ہے. لیکن جنت میں رہنے کی ایک قیمت ہے کہ اللہ کی فرما برداری کرنی. جنت میں رہنے کی قیمت کیا ہے؟ اللہ کی فرما برداری کرنی ہے. لیکن ساری جنت کی چیزیں تھیں، ان کے استعمال کے لیے ایک درخت سے منع کیا تھا، اور وہ دشمن نے آ کے کہا کہ اسی درخت میں سب کچھ ہے، باقی جو کچھ ہے یہ تو ٹھیک ہے لیکن اس میں جو کچھ ہے وہ کہیں اور نہیں ہے. دھوکہ دیا قسمیں کھا کے. وہ سادہ دل تھے، اعتبار کر بیٹھے، اس کے چکمے میں آ گئے اور وہ درخت کھا بیٹھے. نافرمانی ہو گئی، فرما برداری والی شرط قائم نہ رکھ سکے، جنت سے نکل گئے، دنیا میں آ گئے. امتحان شروع ہو گیا، امتحان شروع ہو گیا. اور اس امتحان میں پھر اللہ رب العزت نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو، پہلے تو صرف آدم تھے، اب وہ اللہ کے نبی مکلمہ، اللہ کے وہ نبی تھے جن کو اللہ کی ہم کلامی کا شرف حاصل ہے. کان نبی مکلمہ، اللہ کی ہم کلامی کا شرف ان کو حاصل تھا، نبی مکلم تھے. ان پر وحی نازل فرمائی، اور وہ اولاد آدم کے باپ بھی تھے، اور ان کے معلم اور ان کے مربی اور ان کے مرشد بھی تھے. ان پر وحی نازل ہوتی تھی. وہ پہلے نبی تھے، وہ پہلے معلم تھے، وہ پہلے مربی تھے،
ان کی رہنمائی کے لیے اللہ رب العزت نے ان سے کہا تھا اما یاتینکم منی ہدن، میری رہنمائی تمہارے پاس آئے گی، فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، میری اس رہنمائی پر جو چلیں گے ان کے لیے کوئی ڈر خوف نہیں ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور انہیں کوئی غم اور پچھتاوا بھی نہیں ہوگا، ان کی زندگی سلامتی اور سعادت والی زندگی۔ تو اللہ رب العزت نے وحی کا سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع کیا، اور پھر ان کی اولاد میں بھی پیغمبر آتے رہے، اور پھر جب یہ سلسلہ وحی کا چلتا رہا، لیکن زمانہ آگے بڑھ گیا تو لوگوں کے اندر ایسے لوگ پیدا ہو گئے جنہوں نے نبیوں کی تعلیمات سے روگردانی کی، نبیوں کی تعلیمات سے روگردانی کی، اور نبیوں سے اختلاف کر کے انہوں نے اپنی مرضی کے طریقے نکال دیے۔ کان الناس امۃ واحدۃ، سارے لوگ ایک ہی طریقے کے اوپر تھے، لیکن پھر کیا ہوا؟ فاختلفوا، ان میں اختلاف پڑ گیا، کئی لوگ نبیوں والے طریقے پر تھے اور کئیوں نے اور طریقے اختیار کر لیے، جیسا کہ علماء نے اس آیت کی تفسیر میں ذکر کیا ہے، کیونکہ بعد والی جو آیت ہے فبعث اللہ النبیین، وہ تقاضا کرتی ہے کہ اس اختلاف کو رفع کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے نبی بھیجے، اور پھر بھی نبیوں کے آنے کے بعد بھی لوگوں نے اختلاف کیا، لیکن یہ ان کا اختلاف جو تھا من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینہم، یہ لا علمی کی وجہ سے نہیں تھا، یہ آپس میں بغی و عداوت کی وجہ سے تھا کہ وہ اس کو نیچے کرنا چاہتا ہے اور خود کو اوپر کرنا چاہتا ہے، اس کو پیچھے کرنا چاہتا ہے اور اس کو آگے کرنا چاہتا ہے، اس لیے ان کا اختلاف تھا۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے نبی بھیجے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں جو بدء الوحی کا سلسلہ شروع کیا، بدء الوحی کی کتاب سے آغاز کیا، یہ بتانے کے لیے کہ دین کی بنیاد وحی کے اوپر ہے۔ دین کس سے ثابت ہوتا ہے؟ وحی سے، عقل سے ثابت نہیں ہوتا، خواہش سے ثابت نہیں ہوتا، رسم و رواج سے ثابت نہیں ہوتا، دین کا ثبوت وحی کے ساتھ ہوتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اسی لیے فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے اس کی پیروی کرو، اور وہ وہی ہے، کتاب و سنت، کتاب و حکمت ہے، قرآن و سنت ہے، اس کی پیروی کرنی ہے۔ تو بدء الوحی یہ دین کی بنیاد وحی کے اوپر ہے، اور وحی کا آغاز کیسے ہوا؟ اور یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آیت ذکر فرمائی ہے وفیہ قول اللہ تعالی، اور اس میں اللہ رب العزت کی یہ بات جو ہے یہ موقع کی مناسبت سے بہت ضروری ہے کہ اس کو پیش نگاہ رکھا جائے، بدء الوحی کے سلسلے میں اس آیت کو پیش نظر رکھا جائے۔ وقت بہت مختصر ہے اور عصر کا وقت ہو رہا ہے، اس لیے میں بات کو سمیٹتا ہوں۔ اس مقام کا آپ مطالعہ کریں، اس مقام کا آپ مطالعہ کریں۔ انا اوحینا الیک صرف اتنا ٹکڑا نہیں جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ذکر کیا ہوا ہے، یہ سورۃ النساء ہے، 6واں سپارہ ہے، سورۃ النساء کا آخری مقام ہے، آخری آیات ہیں سورۃ النساء کی۔ تو اس میں آپ دیکھیں انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ واوحینا الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وعیسیٰ وایوب ویونس وہارون وسلیمان وآتینا داود زبورا ورسلا قد قصصناہم علیک من قبل ورسلا لم نقصصهم علیک وکلم اللہ موسیٰ تکلیما رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ وکفی باللہ شہیدا والملائکۃ یشہدون وکفی باللہ شہیدا لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون وکفی باللہ شہیدا۔ تو یہ سارا مقام اپنے سامنے رکھیں کہ یہ پورا مقام آپ کے سامنے ہونا چاہیے۔ اور آج کل تو ایسا ہوتا ہے کہ عالم بھی ہوتا ہے اور حافظ نہیں ہوتا، عالم ہوتا ہے حافظ نہیں ہوتا، لیکن پہلے ہماری تعلیم کیسے ہوتی تھی؟ پہلے حفظ سے شروع ہوتی تھی، حفظ پہلے، اور پھر اس کے بعد حدیث پڑھی جاتی تھی، اور قرآن بھی حفظ کیا جاتا تھا اور حدیث بھی حفظ کی جاتی تھی۔ اب اس کو دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بیٹا آپ میں جو حافظ ہیں ماشاءاللہ ہاتھ اٹھائیں، کتنے حافظ ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اب ساری کلاس ہی حافظہ دی ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو آپ لوگ قرآن کے تو حافظ ہیں، آپ حدیث بھی حفظ کریں، حدیث بھی حفظ کریں، حدیث حفظ کریں۔ تو حفظ کرنا چاہیے، علم وہی ہے جو سینے میں ہو، جو محفوظ ہو،
علم وہی ہے، کتابوں میں پڑھا ہوا علم کتابوں میں رہ جاتا ہے اور انسان بے علمی کے اندر ہی وقت گزار کے چلا جاتا ہے، تو علم کو حفظ کرنا چاہیے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جس آیت کا یہاں انتخاب کیا ہے، یہ قرآن مجید کا بہت جامع مقام ہے، جس میں اللہ رب العزت نے تقریباً سارے نبیوں کا کچھ کا نام لے کر اور کچھ کو اجمالی طور پر وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، یعنی کچھ رسولوں کا تذکرہ کیا اور کچھ کا نہیں کیا۔ ان سارے رسولوں پر جو وحی آتی رہی، کہیں کتاب آئی، کہیں صحیفہ آیا اور کہیں صرف اللہ کی طرف سے پیغام آیا، یہ جتنی وحی ان پر آتی رہی، یہ ساری وحی میرے نبی ہم نے آپ پر کی ہے۔ انا اوحینا الیک کما اوحینا، یہ جامع وحی ہے، اس کے اندر قرآن کی وحی بھی آتی ہے اور اس کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کی کسی کتاب کا کسی صحیفے کا ذکر نہیں ہے۔ 950 سال تک انہوں نے نبوت اور رسالت کی ذمہ داریاں پوری کی، لیکن کسی کتاب کا ذکر نہیں ہے۔ ان پر جو وحی آتی تھی ہم نے آپ پر وہ بھی وحی کی، اور آپ کو اللہ رب العزت نے کتابیں بھی دی، جیسے ابراہیم علیہ السلام کا صحیفہ، موسیٰ علیہ السلام کا صحیفہ، موسیٰ علیہ السلام کی تورات، عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل، حضرت داؤد علیہ السلام کی زبور، وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، یہ اس طرح کی بھی کتاب آپ کو دی گئی ہے۔ تو اس سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ وحی کے اندر قرآن اور حدیث دونوں مشترک ہیں، دونوں وحی ہیں، اور دونوں کی وحی ہونے کی حیثیت ایک جیسی ہے، اور دونوں اللہ کی طرف سے ہیں، اور دونوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے اور دونوں کی اتباع کرنا بھی ضروری ہے، دونوں کی اتباع کرنا بھی ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ اور قرآن بھی ہم تک کون لے کے آیا ہے بتائیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر نازل کیا گیا نا۔ جبریل امین نے آگے لوگوں کو قرآن نہیں پہنچایا، اللہ رب العزت نے لکھا ہوا قرآن لوگوں کے ہاتھ میں نہیں پکڑایا، یہ لو قرآن، اس پر عمل کرو، اللہ نے لکھا ہوا نہیں پکڑایا۔ جبریل امین نے لوگوں کو نہیں سنایا، اللہ رب العزت نے کسی پہاڑ کے اوپر قرآن کو لکھ کر واضح کر دیا ہو کہ اس کے ساتھ ٹیلی کر کے قرآن کو ملا کے دیکھ لیا کرو کہ یہ میرا پیغام ہے، نہیں۔ اللہ رب العزت نے نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ نازل ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ ہمیں قرآن کس سے پہنچا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دینے والا مالک ہے، اسی نے یہ کہا کہ میرا رسول ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو تمہیں دیتا ہے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ صرف مال فے اور مال غنیمت اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عطیات ہیں انہی کی تقسیم کے لیے آیت نہیں ہے، یہ عام ہے۔ ما آتاکم الرسول، جو رسول تمہیں دیتا ہے دنیا کے معاملے میں جو دیتا ہے اس کو بھی خوش دلی سے قبول کر لو، اور دین کے معاملے میں جو دیتا ہے اس کو بھی صدق دل کے ساتھ قبول کرو، اس لیے کہ یہ رسول ہے، یہ رسول ہے، اللہ کا پیغمبر ہے جو دے رہا ہے۔ ما ینطق عن الہوا، یہ نہ تو مرضی سے بات کرتے ہیں، اور ان اتبع الا ما یوحی الیہ، جو کام بھی کرتے ہیں وہ بھی وحی کی روشنی میں کرتے ہیں، وحی کی پیروی میں کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دیں، عمل میں دیں، قول میں دیں، تعلیم میں دیں، ہدایت میں دیں، جو بھی دیں اسے لے لو۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن دیا، ہم نے اس کو لے لیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث دی۔ وہ کوئی کہے کہ میں اس کو نہیں لیتا، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، غلط بات ہے یہ۔ اللہ رب العزت نے وحی کے اندر دونوں چیزوں کو شامل کیا، سارے نبیوں والی وحی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی، کتاب بھی ملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دوسری وحی بھی ملی، اور اسی مقام پر اللہ رب العزت نے، یہ جو میں آپ کو کہتا ہوں نا، اس مقام کا مطالعہ کریں بیٹا، اپنے مطالعہ کو وسیع کریں، اپنے مطالعہ کو وسیع کریں۔ قرآن کی آیت آ گئی، اس کا سیاق و سباق، اس کا مقام، اس کو سمجھنا، تفسیر میں دیکھنا، دوسری کتابوں میں دیکھنا، اس کا اہتمام کیا کریں۔ اس سے انسان کے علم میں پختگی بھی آتی ہے اور اس میں وسعت اور گہرائی بھی آتی ہے، اس میں وسعت اور گہرائی بھی آتی ہے۔ گہرائی بھی آتی ہے اور وسعت بھی آتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، یہیں ان آیات کے آخر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جس آیت کا شروع کا ذکر کیا اور آگے الآیہ یعنی آخر تک یہ آیات جو ہیں یہ ساری تمہارے سامنے ہیں،
یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس ہمارا رسول حق لے کے آیا ہے اللہ کی طرف سے، جو لے کے آیا ہے وہ حق ہے، اور جو لے کے آیا ہے وہ اللہ کی طرف ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم، اس رسول پہ ایمان لے آؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اسی میں تمہاری بھلائی ہے، اسی میں تمہاری عافیت ہے، اسی میں تمہاری سلامتی ہے، اسی میں تمہارا تحفظ اور تمہاری بقا ہے۔ قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر نہیں مانو گے فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو اللہ رب العزت سارے زمین و آسمان کا مالک ہے، اس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور تمہیں ختم کرے گا، اور یہ سارا کچھ اسی کا ہے، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کی کائنات ہے، سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے، اور اس کا سب مالک اور وارث وہی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے، جانتا ہے کہ تم کسے مانتے اور کسے نہیں مانتے، کسے چھوڑتے ہو کسے اختیار کرتے ہو، یہ سب اللہ کے علم میں ہے۔ تو رسول اللہ تمہارے پاس آئے ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کو ذکر کر کے اس سارے پس منظر کو آپ کے سامنے لانا چاہتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے لیے تو آئے تھے، ہمارے لیے بھی آئے ہیں کہ نہیں آئے؟ آئے ہیں، ہمارے لیے بھی اللہ کے رسول آئے ہیں، ہمارے لیے بھی اللہ کے رسول آئے ہیں۔ کیوں؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، ان امیین میں بھی اللہ نے رسول بھیجا تھا، وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، سورۃ الجمعہ کا مقام، کہ اللہ رب العزت نے جو ابھی نہیں آئے ان میں بھی اس رسول کو بھیجا ہے، ہمارے پاس بھی اللہ کا رسول آیا ہوا ہے۔ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم، آئے تو اس زمانے میں تھے، آئے تو اس زمانے میں تھے، اور وہ آج بھی آئے ہیں، اور آج بھی وہ رسول ہیں، اور آج بھی ان کی تعلیم ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اور دوسرے جو ابھی نہیں آئے وہ بعد میں آئیں گے، وہو العزیز الحکیم، اور ان میں اس رسول کے پیغام کو اور اس کی تعلیم کو اور اس کی سنت کو اور اس کی احادیث کو اور اس کی سنن کو اور اس کے قرآن کو اور اس کی تربیت اور اس کے فیض کو ان تک پہنچانا العزیز الحکیم، یہ اس کا کام ہے۔ وہ کیسے پہنچائے گا؟ اس نے بندوبست کیا ہوا ہے، اس کا بندوبست کیا ہوا ہے، اور اس کا بندوبست یہی ہے، یہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ادارے ہیں، اور یہ آپ پڑھ رہے ہیں، اور اللہ کے رسول کا پیغام جیسے اللہ کا قرآن آپ کو سنایا جا رہا ہے غضاً طريًّا، اسی طرح تازہ بتازہ نو بنو جیسے نازل ہوا تھا، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی آپ سن رہے ہیں۔ قرآن کی بھی سند ہماری اللہ تک پہنچتی ہے، اور حدیث کی سند بھی جیسے میں نے اشارتاً ذکر کی ہے، پوری تفصیل نہیں بیان کی، کہ امام بخاری تک پہنچتے ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے امام الانبیاء، امام الرسل وخاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اپنی سند پہنچا کے یہ سلسلہ جوڑ دیا ہے، یہ سلسلہ قائم کر دیا ہے، اور یہ ربط اور تعلق جوڑ دیا ہے کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، جبریل امین تک، جبریل امین کے واسطے سے اللہ رب العزت تک۔ تو اس بندے کو، اس انسان کو اللہ کے ساتھ جوڑا گیا ہے، اللہ کے ساتھ جوڑا گیا ہے کہ تو اللہ کی ہدایت تجھے تک پہنچ رہی ہے، اس کو قبول کر اور اس کے مطابق زندگی گزار۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اور جو اللہ کے ساتھ چمٹ جائے، فقد ہدی الی صراط مستقیم، اسے صراط مستقیم مل گئی۔ یہ اللہ سے چمٹنا کیا ہے؟ من اتبع ہدایا، جو اللہ کی ہدایت ہے اس سے چمٹ جاؤ، حبل اللہ، اللہ کی رسی کے ساتھ چمٹ جاؤ، دین اللہ، شرع اللہ، اللہ کی شریعت اور اللہ کے دین کے ساتھ چمٹ جاؤ۔ یہ اللہ کے ساتھ چمٹنا ہے کہ اللہ کی اتاری ہوئی ہدایت کے ساتھ چمٹ جاؤ۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہی سے آغاز کر کے اس دین کی عظمت اور اہمیت کی طرف متوجہ کیا ہے کہ دین وہی کے اوپر قائم ہے، اور یہ دین اللہ کو اللہ کے ساتھ جوڑنے والی چیز ہے، یہ اللہ اور بندے کے درمیان رابطہ قائم کرنے والی چیز ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس آیت کے پس منظر سے باتیں تو اور بھی تھی، لیکن وقت بہت تھوڑا ہے، اس لیے میں اب اگلی بات کی طرف آتا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند ذکر کی۔ سند یہ حوالہ ہوتا ہے، سند یہ حوالہ ہوتا ہے کہ ہم یہ بات کہتے ہیں تو اس کی دلیل کیا ہے، کہاں سے آئی، کون کہنے والا ہے، کیسے پہنچی، کیا اس کی سند ہے، کیا اس کا حوالہ ہے، کون سا اس کا ماخذ ہے، کون سا اس کا مصدر ہے، اور کس سلسلے سے ہم تک پہنچی ہے۔ دین کے اندر کوئی بات بغیر سند کے قابل قبول نہیں ہے۔ کسی کا فہم، کسی کی عقل، کسی کی رائے، کسی کی سوچ، کسی کا رجحان، یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ سند ہوگی تو قابل قبول ہے، بغیر سند کے قابل قبول نہیں۔
دین کے اندر کوئی چیز سند کے بغیر قابل قبول نہیں ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند بیان کی، اور سند بیان کرنے میں بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اتنے لطائف اور نکات اور دقائق کو ملحوظ رکھتے تھے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ حدثنا الحمیدی باب قول اللہ تعالیٰ، وہ تو بات ہو گئی، اور پھر آگے حدیث ذکر کرتے ہیں۔ حدثنا الحمیدی عبداللہ ابن الزبیر، یہ عبداللہ ابن الزبیر الحمیدی قریشی تھے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے قریشی استاذ کی حدیث پہلے لے کے آئے، اپنے قریشی استاذ کی حدیث پہلے لے کے آئے، قدموا قریشن، کیونکہ حدیث میں حکم ہے کہ قریش کو پہلے رکھو۔ اور بھی استاذ تھے، یہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور اساتذہ سے بھی سنی ہوئی ہے، لیکن یہاں بخاری جو ہے مہدی کو لے کے آئے، کس لیے کہ وہ قریشی ہیں، اور قدموا قریش، یہ حکم ہے کہ قریش کو پہلے رکھو۔ اور ہمارے دین کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے؟ مکے سے، فاران کی چوٹیوں سے، بیت اللہ سے، دار ارقم سے، یہاں سے ابتدا ہوئی ہے۔ اور حمیدی مکی بھی ہیں، حمیدی بھی مکی ہیں، اور ان کے استاد سفیان ابن عیینہ وہ بھی مکی ہیں۔ حدثنا الحمیدی عبداللہ ابن الزبیری قال حدثنا سفیان قال حدثنی یحییٰ بن سعید الانصاری۔ اور مکے سے پھر دین کہاں گیا؟ مدینے گیا۔ یحییٰ بن سعید انصاری مدینے سے ہیں، یحییٰ بن سعید انصاری مدینے سے ہیں۔ قال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی، پھر یہ مکی آ گئے، پھر یہ قریشی آ گئے۔ قال سمعت علقمہ بن وقاص اللیثی، یہ کوفی بھی ہیں اور انہوں نے مدینے میں بھی وقت گزارا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں میں سے ہے، عبداللہ بن مسعود کے شاگردوں میں سے بھی، کبار التابعین میں سے ہے علقمہ بن وقاص اللیثی رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ۔ قال سمعت علقمہ بن وقاص اللیثی رحمہ اللہ قال سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی المنبر، میں نے عمر بن خطاب کو ممبر پر یہ بیان کرتے ہوئے سنا، انہوں نے اس حدیث کا خطبہ دیا، اس حدیث کا خطبہ دیا۔ اللہ اکبر۔ سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی المنبر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کو کہتے ہوئے سنا۔ اب ذرا اس سند پہ آپ غور کریں کہ حدثنی امام بخاری کہہ رہے ہیں، اور امام بخاری کی یہ کتاب ہم تک پہنچی ہے جس طرح آج ہم جامعہ محمدیہ کے اندر اس گجراں والے جی ٹی روڈ کے سامنے اس دن کی روشنی میں 28 تاریخ کو بیٹھے ہوئے ہیں، جس طرح یہ یقینی بات ہے، اسی طرح یہ یقینی بات ہے کہ یہ بخاری امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف لطیف ہے۔ علماء نے اس کے نسخے، اس کی روایتیں، اس کے بیان کرنے والے اساتذہ، پڑھانے والے اساتذہ، ان سب کی زندگیوں کا ریکارڈ محفوظ رکھا ہوا ہے، سب کچھ محفوظ ہے۔ تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں لے جاتے ہیں۔ ان کے شاگرد تھے نا ابو حاتم وراق، ان کے ساتھ ایک دفعہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سارا دن لکھواتے رہے، حدیثیں املا کرواتے رہے، اور انہوں نے دیکھا کہ شاید یہ گزرا تھوڑا سا اکتا گیا ہوگا، اور شاگرد جو ہے اس تکان آ گئی ہوگی، اکتاہٹ آ گئی ہوگی، تو کہنے لگے ابو حاتم خوش نصیب ہو تم کہ تم ایسی بابرکت مجلس میں ہو۔ اللہ اکبر۔ اس وقت لوگ جو ہیں، کوئی اپنی دکان میں ہے، کوئی اپنے کھیت میں کھلیان میں ہے، کوئی اپنے کارخانے اور اپنی کارگاہ میں ہے، اور کوئی اپنے لہو و لعب میں ہے، کوئی کسی کھیل تماشے میں ہے، لوگ ان مجلسوں میں ہیں، اور تو کتنا خوش نصیب ہے تو اللہ کے رسول کی مجلس میں ہے، حدیثیں سن رہا ہے، حدیثیں لکھی جا رہی ہیں، حدیثیں پڑھائی جا رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو بڑا خوش نصیب ہے، اس لیے تو اپنی قسمت پہ ناز کر اور اللہ کا شکر کر کے اللہ نے تجھے یہ سعادت بخشی ہوئی۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہمیں سمعت عمر بن الخطاب علی المنبر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، خدا کی قسم یہ جو سند پڑھ کے اور حدیث کا تسلسل جس وقت سامنے آتا ہے تو انسان اپنے آپ کو یہی محسوس کرتا ہے کہ میں 1400 سال کا فاصلہ طے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچ گیا ہوں، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اور میں سن رہا ہوں۔ یہ نصیب آپ کا ہے، یہ علم آپ کو ملا ہے، اور یہ وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ اس علم کے حاملین کو رفعت بخشتا ہے، بلندی بخشتا ہے، عزت و سرفرازی سے نوازتا ہے اللہ رب العزت۔ یہ رفعت، یہ بلندی دنیا میں کسی کو نہیں ملتی، یہ صرف دین کے علماء کو ملتی ہے۔ نرفع درجات من نشاء، ہم جس کے چاہتے ہیں علم کے ساتھ درجے بلند کر دیتے ہیں۔
لیکن علم کے ساتھ درجہ بلند ہو تو پھر اکڑ اور پھر گمنڈ اور پھر انسان کی گردن میں سریا نہیں آتا، پھر انسان کو متواضع ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے جتنا مقام دیا، اللہ اکبر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش ہوئی کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کو بادشاہانہ ٹھاٹ باٹ کے ساتھ، شاہی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ نبوت اور رسالت کی ذمہ داریاں دے دی جائیں اور ساتھ شاہانہ ٹھاٹ باٹ بھی دے دیا جائے، یا آپ کچھ اور چاہتے ہیں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے مشورہ کیا کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ پیشکش آئی ہے، آفر ملی ہے، تو کہنے لگے نیچے ہو جاؤ، نیچے ہو جاؤ۔ تو کہنے لگے عبدن رسولہ، میں شاہی رسول نہیں بننا چاہتا، شاہانہ رسول نہیں بننا چاہتا، میں غلامانہ رسول بننا چاہتا ہوں، اللہ کا بندہ، اللہ کا غلام، اللہ کا فرما بردار، اللہ کا بندہ، اللہ کا فرما بردار بندہ، اللہ کا وفادار بندہ، اللہ کا شکر گزار بندہ۔ تو اللہ رب العزت دین کی عظمت اور رفعت عطا فرمائے تو انسان کے اندر تواضع آنی چاہیے، اکڑ اور گمنڈ اور غرور کبھی نہیں آنا چاہیے۔ یہ میں کیوں بار بار کہتا ہوں؟ اس لیے کہ آج کل یہ پندار جو ہے اور یہ کبر اور یہ غرور، یہ اس دور کا مرض بنا ہوا ہے۔ جس کو ذرا سا کچھ مل جاتا ہے اس کے پاؤں زمین پہ نہیں لگتے، جسے بولنا آ گیا، جسے گانا آ گیا، جسے لوگوں کو ہنسانا آ گیا، جوڑوں کو رلانا آ گیا، وہ سمجھتا ہے پتہ نہیں میں کیا ہو گیا۔ اور خدا کے بندو، یہ کوئی علم ہے؟ علم یہ ہے کہ انسان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہوں، علم یہ ہے کہ انسان کی راتیں جاگتی ہوں استغفار کرتے ہوئے، تسبیح کرتے ہوئے، توبہ کرتے ہوئے، علم اس کا نام۔ علم ممبر پہ اور سٹیج پہ مکے مار کے اپنی بات کو منوانے کا نام نہیں ہے، یہ نام نہیں ہے علم کا۔ علم کا نام تو سکینت ہے، علم کا نام وقار ہے، علم وقار کا نام ہے، علم سکینت و اطمینان کا نام ہے، علم تواضع اور علم کا نام ہے، علم ادب کا نام ہے، ان چیزوں کا نام علم ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں لے گئے، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات۔ میں زیادہ تفصیل کے بات نہیں کروں گا، بس دو تین چیزوں کی طرف توجہ دلا کے میں بات ختم کرتا ہوں، کیونکہ نماز کا ٹائم قریب ہو رہا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الاعمال بالنیات۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا بدل وحی کا، یہ بتانے کے لیے کہ دین کی بنیاد وحی کے اوپر ہے، اور حدیث قرآن کی آیت وہ لے کے آئی جو وحی کا پورا مرقع آپ کے سامنے پیش کر دیتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اس مقام پر یہ بات موجود ہے کہ لوگوں ہمارا رسول تمہارے پاس آیا ہے، یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم۔ اور یہ اللہ کے رسول کی بات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں امام بخاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں لے گئے، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اور ہم سن رہے ہیں۔ اور یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری کی یہ پہلی حدیث لے کے آئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے۔ اس حدیث کے لانے کا مقصد کیا تھا؟ اللہ اکبر میرے بھائیوں، مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اخلاص کو باغ لگاتا ہے، اخلاص کو پھل لگتا ہے، اخلاص کو قبولیت ملتی ہے، اخلاص کو پائیداری ملتی ہے۔ بدنیتی یہ کبھی بھی انسان کو آگے نہیں لے کے جاتی۔ انسان کو بدنیت نہیں ہونا چاہیے، نیت کے اندر صالحیت ہونی چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے، للہیت ہونی چاہیے، اللہ کے لیے کرنا چاہیے۔ اور جب اللہ کے لیے کرے تو باقی سب چیزوں سے بے غرض اور بے نیاز ہو جانا چاہیے، باقی کسی چیز کا نہ دھیان آنا چاہیے، نہ دل میں چاہت رہنی چاہیے، نہ اس کی طلب رہنی چاہیے، اور نہ اس کی دل میں امنگ اور آرزو رہنی چاہیے۔ ہر چیز سے بے نیاز ہو جائے انسان، صرف اللہ کے لیے ہو جائے۔ اور جو اللہ کے لیے ہو جاتا ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اللہ اس کو سب کچھ دے دیتا ہے، اللہ اس کو سب کچھ اس کے قدموں میں ڈال دیتا ہے، اللہ سب کچھ اس کے قدموں میں ڈال دیتا ہے۔ یہ اخلاص بڑی مبارک چیز ہے۔ اللہ اکبر۔ شیطان نے بھی یہ کہا تھا، دین کے سفر میں، علم کے سفر میں، طلب علم کے سفر میں، تدریس علم کے سفر میں، اور تحصیل علم کے سفر میں، دعوت دین کے سفر میں، جہاں کہیں بھی ہو انسان، یہ اخلاص پہلا قدم ہے، یہ پہلا قدم ہے، یہ پہلا سٹیپ ہے، یہ پہلی سیڑھی ہے۔ اس پہ انسان کو پختہ ہو کر، جم کر، ڈٹ کر، پوری طرح قائم ہونا چاہیے، پوری طرح اس کے اوپر انسان کو عامل اور پوری طرح اس کا انسان کو پوری طرح متحمل ہونا چاہیے، اس کو وہ انسان نے سمویا ہوا ہو، اپنے اندر شامل کیا ہوا ہو۔ اللہ اکبر۔
کیوں؟ اس لیے کہ شیطان نے کہا تھا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، یہ جتنے ہیں نا، یہ اولاد آدم کے جتنے پیدا ہونے والے ہیں، میں ان سب کو بہکا کے چھوڑوں گا، قسم کھائی، اور لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں یقیناً ان سب کو گمراہ کر کے رہوں گا۔ ہاں ایک چیز کا میں اعتراف کرتا ہوں، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، اور قراتیں دونوں ہیں، المخلصین اور المخلصین، دونوں طرح قرات ہے، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلِصِينَ اور إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، اور دو قراتیں دو آیتیں ہوتی ہیں، وہ دو آیتوں کے برابر ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو تیرے مخلص بندے ہیں، جو اپنے آپ کو تیرے لیے خالص کریں گے، اور وہ اپنے آپ کو تیرے لیے خالص کریں گے، اور تو ان کو اپنے لیے خالص کر لے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، وہ مخلص اور تو نے ان کو مخلص بنا لیا کہ یہ میرے ہیں، یہ میرے ہیں، ان پر میرا زور نہیں چلے گا۔ الا عبادک منہم المخلصین، تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہاں جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ تو شیطان کے داؤں اور شیطان کے حملوں اور اس کی ورگلاہٹ، اس کے ورگلانے سے اور اس کے بہکانے سے محفوظ ہونے کے لیے اخلاص سب سے بڑی چیز ہے۔ اخلاص، بے غرض ہو جاؤ، ساری چیزوں کو نظر انداز کر کے، تبتل الیہ تبتیلا، سب سے کٹ کے اللہ سے جڑ جا، اور سب سے کٹ کے اپنے آپ کو اللہ کے لیے کر دے، تو اللہ رب العزت نے اگر قبول کر لیا تو پھر بک بیڑا پار ہو گیا، پھر بس بیڑا پار ہو گیا، پھر اور کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ من کان للہ کان اللہ لہ۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلا ہی سبق یہ پڑھایا کہ مخلص بن جاؤ، مخلص بن جاؤ۔ تو دو چیزیں ہیں اخلاص کے اندر، ایک تو اصلاح نیت، تصحیح نیت اور للہیت، اور دوسری اخلاص کی چیز جو ہے وہ یہ ہے، اللہ اکبر، کہ اس دنیا کو مقصد نہیں بنانا، یہ دنیا مقصد نہیں بنانی، یہاں کی سیادتیں، یہاں کی ریاستیں، یہاں کی قیادتیں، یہاں کے ممبر، یہاں کی مسندیں، یہاں کے لیڈری، یہ کوئی چیز ہمارا مقصد نہیں ہونی چاہیے، نہ دولت مقصد ہونی چاہیے، نہ روزگار مقصد ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اللہ قیامت والے دن تیری بارگاہ میں آئے، تیرا دیدار ہو جائے اور تو راضی ہو کے کہہ دے جو میں نے تجھے معاف کر دیا، تو راضی ہو کے کہہ دے جا میں نے تمہیں معاف کر دیا، تو جنت کا وارث بنا دے۔ انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، جو انسان کو خالص بنانے والی چیز ہے، ایک اخلاص للہ اور تجرید للہ، اپنے آپ کو مجرد کر کے ایک اللہ کے لیے کر دینا، اور دوسرا اس دنیا کی طلب دل سے نکال کر اپنے آپ کو خالص آخرت کی طرف لگا دینا کہ اے اللہ میں آخرت کی کامیابی چاہتا ہوں، آخرت میں تیری رحمت چاہتا ہوں، اور تیرا فضل چاہتا ہوں، تیرا کرم چاہتا ہوں، تیرا عفو بندہ نواز چاہتا ہوں، تو مجھے اس سے مالا مال فرما دے۔ تو پھر اللہ اکبر، من کانت الآخرۃ ہمہ، اللہ اکبر، اللہ رب العزت کہتا ہے جو اپنا ہم اور غم آخرت کو بنا لو، یہ قدسی حدیث ہے غالباً، جو قدسی حدیث یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میرے ذہن سے بات نکل گئی، من کانت الآخرۃ ہمہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کو جو آخرت کو اپنا ہم، اپنا مقصود اور اپنا مطلوب بنا لے کہ میں آخرت میں کامیاب ہو جاؤں، اللہ اکبر، جعل اللہ غناہ فی قلبہ، اللہ اس کو دل کا غنی کر دیتا ہے، اللہ اس کو دل کا غنی کر دیتا ہے۔ واتتہ الدنیا وہی راغمہ، اور یہ دنیا ناک رگڑتی ہوئی اللہ اس کے قدموں میں ڈال دیتا ہے، ناک رگڑتی اس کے قدموں میں آ جاتی ہے، اللہ اکبر۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث ذکر فرمائی، انما الاعمال بالنیات، یہ ہے بگننگ پوائنٹ، نقطۂ آغاز، یہاں سے آغاز کرنا ہے۔ اور اگر آغاز ہی غلط ہو جائے، مینوں روزگار مل جائے، مینوں کوئی مسیت لب جائے، میں کتے شیخ الحدیث بن جاواں، میں مناظر اسلام بن جاواں، میں خطیب پاکستان بن جاواں، جی یہو جہاں نیتاں نے پھر کم خراب ہو جاتا ہے، یہ نیتاں نہیں کرنی ہے۔ یا اللہ، علماء کہتے ہیں کہ علم کے لیے نیت کیا کرنی چاہیے؟ اپنی جہالت کو رفع کرنا اور اپنے آپ کو ظلم سے بچانا کہ میں ظلم نہ کر بیٹھوں، اپنی جان پہ ظلم نہ کر بیٹھوں۔ ظلومن جہولا، یہ ظلم کا پیکر، یہ جہالت کا پیکر، یہ ظلم سے بچ جائے، یہ جہل سے بچ جائے۔ یا اللہ اپنا جہل دور کر لوں، اپنا ظلم دور کر لوں، اور پھر جب میرا دور ہو جائے تو میں لوگوں کا بھی دور کرنے والا بن جاؤں۔
لوگوں کو بھی یہی بتانے والا بن جاؤں, لوگوں کو بھی یہی روشنی دینے والا بن جاؤں. یہ نیت کرنی ہے. اور اللہ اکبر, فمن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبها بامرأۃ ینکحها. یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ لفظ ذکر نہیں کیا جو اس حدیث کا لفظ ہے, لیکن اس کا حصہ امام بخاری نے یہاں اختصار کر دیا. امام بخاری نے من کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ یہ ٹکڑا حذف کر دیا ہے. اللہ اکبر. شاید ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اس سے کہیں انسان کے اندر یہ بات نہ آ جائے کہ میں ہجرت الی اللہ اور ہجرت الی الرسول کا اہتمام کر رہا ہوں, میری ہجرت الی اللہ اور الی الرسول ہے. اس لیے وہ ٹکڑا یہاں ذکر نہیں کیا, بلکہ وہ جو ٹکڑا جو سلبی پہلو تھا, جو مثبت پہلو تھا, اس کا ذکر نہیں کیا, سلبی پہلو کا ذکر کیا. سلبی پہلو کیا ہے؟ من کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبها او الی امرأۃ ینکحها. جو دنیا کے لیے, روزگار کے لیے, پیسے کے لیے, تنخواہ کے لیے, کسی چیز کے لیے ہجرت کرتا ہے تو اس کی ہجرت اسی لیے ہے, اسے یہ مل جائے گا اگر اس کی قسمت میں ہوا, اگر نہیں تو ٹھوکریں ہی کھاتا رہے گا. قسمت میں ہوا تو ملے گا, لیکن اس نے اپنی نیت گھٹیا نیت کر کے اپنا عمل برباد کر لیا. او الی امرأۃ ینکحها, یا جو کسی عورت کے عشق میں مبتلا ہے, وہ چاہتا ہے کہ میں وہاں جا کے اس سے شادی کر لوں, تو جس نے کسی ادنا غرض کے لیے ہجرت کی تو ہجرت جیسا عظیم عمل جو ہے وہ برباد ہو جاتا ہے. تو طلب علم والا عمل بھی برباد ہو جاتا ہے. اس لیے انسان کو اس طلب علم کے اندر اللہ کی رضا کو مقصود بنانا چاہیے. یہ علم وہ ہے مما یبتغی بہ وجہ اللہ, جس میں اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی مقصود اور مطلوب ہوتی ہے. اسی کو مقصود و مطلوب بنا کے یہ علم حاصل کرنا چاہیے. اور اللہ سے دعا یہ کرنی چاہیے, وجعلنا للمتقین اماما, یا اللہ مجھے نیکوں کا, پرہیزگاروں کا امام بنا دے, ان کا راہبر اور پیشوا بنا دے, کہ میں متقی ہوں اور لوگ میرے پیچھے ہوں جو میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے.